السلام علیکم عزیزان من، بزم حرف و حکمت فار یو میں ایک بار سب کو پھر سے خوش آمدید۔ کل کے لیکچر میں درخواست نویسی کا مفہوم، ابتدا، ارتقاء، درخواست نویسی کے بارے میں مختلف باتیں ہم لوگوں نے سیکھی تھی۔ آج کی اس لیکچر میں درخواست نویسی کے اصول و قواعد، نمبروں کی تقسیم اور لکھنے کا عملی طریقہ پیش کیا جائے گا تاکہ طلبہ درخواست کو سیکھ کر 10 میں سے 10 نمبر حاصل کر سکیں۔ تو بڑھتے ہیں درخواست نویسی کی طرف۔ اس سے پہلے دیکھ لیں کہ درخواست کیا ہے۔ تو درخواست کا ویسے تو لفظی مطلب ہے مدعا، طلب کرنا یا خواہش، آرزو، مقصد، چاہنا، اور اصطلاحی معنوں میں کسی ضرورت، شکایت یا مسئلے کے حل کے لیے کسی افسر یا حاکم مجاز کے نام لکھی جانے والی تحریر درخواست کہلاتی ہے۔ اسے عرضی یا گزارش نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا درخواست نویسی کے بنیادی اجزاء کون کون سے ہوتے ہیں۔ درخواست نویسی کے بنیادی اجزاء میں سرنامہ، عنوان، القاب و آداب، نفس مضمون اور اختتام ہوتا ہے۔ تو آئیے مل کے دیکھتے ہیں سرنامہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ درخواست ہمیشہ بڑے حجم یعنی لیگل سائز کے کاغذ پر لکھی جانی چاہیے۔ بعض لوگ کسی نوٹ بک کے ورق انتہائی چھوٹے حجم کے کاغذ یا لیگل سائز کے کاغذ کے نصف سے درخواست کا آغاز کرتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ سب سے پہلے آئے گا صفحے کے، آپ آغاز میں حجم سائز کے صفحے کے آغاز میں لکھیں سرنامہ، ہیڈنگ، جس کو ہم تخاطب بھی کہتے ہیں۔ جس عہدیدار یا افسر کو درخواست دینا مقصود ہو، سب سے پہلے اسے مخاطب کیا جائے۔ چونکہ بنیادی تخاطب عہدے کا ہوتا ہے، لہٰذا عہدیدار کا نام لکھنے کی بجائے اس کا عہدہ لکھنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں درخواست گزار کو مختلف محکموں کے عہدوں سے واقف ہونا چاہیے تاکہ غلطی کا امکان نہ ہو۔ جیسے اگر سکول کے عہدیدار کو لکھنی ہے تو باخدمت جناب پرنسپل، اور اسی طریقے سے اگر ڈسٹرکٹ ڈی سی او کو لکھنی ہے تو باخدمت جناب ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آفیسر صاحب۔ اسی طرح اگر تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کے نام درخواست لکھنی ہے تو باخدمت جناب چیئرمین تعلیمی ثانوی بورڈ لاہور۔ اس طریقے سے جو ہے نا جس عہدیدار کو لکھنی ہے اس کا عہدہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، ایک بات اور یاد رکھیں کہ درخواست لکھتے وقت 2 تعظیمی کلمے ایک ساتھ نہیں آنے چاہیے، جیسے جناب اور صاحب 2 تعظیمی کلمے اکٹھے نہیں آنے چاہیے۔ یا تو باخدمت جناب پرنسپل لکھیں یا باخدمت پرنسپل صاحب، دونوں میں سے ایک آئے گا۔ دوسری چیز ہے عنوان۔ درخواست کے تخاطب لکھنے کے بعد درخواست کا مقصد ایک سطر میں واضح کیا جائے گا۔ عنوان مختصر اور جامع ہونا چاہیے، یعنی برائے حصول ملازمت یا ضروری کام کے لیے، مطلب مختصر اور جامع جو ہے وہ اس کا عنوان ہونا چاہیے۔ اچھا، سرنامہ لکھنے کے ایک اور طریقہ بھی ہے، یا تو ایک ہی لائن میں مکمل لکھ دیا جائے یا باخدمت جناب پرنسپل صفحے کے دائیں جانب ایک لائن میں، اس کے نیچے والی لائن میں سطر میں گورنمنٹ گریجویٹ کالج لاہور، ضلع لاہور، اس تھرڈ والی لائن میں ضلع لاہور، اس طریقے سے آئے گا۔ لیکن ایسی صورت میں عنوان بھی صفحے کے دائیں جانب ہی لکھا جائے گا، اور اگر آپ نے پہلے والی صورت کرنی ہے تو اس میں بھی درمیان میں عنوان لکھا جائے گا۔ نمبر 3، القاب و آداب۔ صفحے کے درمیان میں جناب عالی لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد ندائیہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر فیمیل ہے، مؤنث ہے کوئی جس کو درخواست لکھی جا رہی ہے تو آپ اس میں جناب عالیہ لکھا جا سکتا ہے، جناب مکرمہ، محترمہ لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب عالی کے ساتھ جناب مکرم بھی آ سکتا ہے، جناب محترم بھی لکھ سکتے ہیں آپ، لیکن جناب اعلیٰ لکھنا یعنی لام عالی کے ساتھ لام کے اوپر کھڑا زبر لگانا یہ غلط ہے۔ جناب عالی، جناب مکرم، جناب محترم یہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے نفس مضمون۔
القاب و داب کے بعد اگلی سطر میں 1 انچ کی جگہ چھوڑ کر نفس مضمون کا آغاز کیا جائے گا۔ نفس مضمون میں 3 چیزیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے اپنا تعارف، ایک ہوتا ہے اس کو بولتے تمہید، ایک ہوتا ہے اس کے بعد مدعا، اور آخر میں اختتام۔ نفس مضمون کے پہلے حصے میں یعنی تعارف میں آپ کیا اپنا تعارف کروائیں گے، جیسے مؤدبانہ گزارش ہے یا التماس ہے یا ادب سے گزارش ہے، اور پھر آپ اپنا تعارف کروائیں کہ میں آپ کے کالج کی فلانے سال کی طالب علم ہوں، میرا رول نمبر یہ ہے، میں ایک ہونہار طالبہ ہوں، یا جو بھی آپ نے بیان کرنا ہے وہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروائیں۔ اسی طریقے سے اگر مثال کے طور پر اگر نوکری کے حصول کے لیے درخواست ہے تو آپ اپنے بارے میں تعلیمی کوائف کی سلسلہ وار تفصیل وغیرہ دیں، اپنے بارے میں بتائیں۔ دوسرے نمبر پہ مدعا، اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ فیس معافی کی درخواست لکھ رہے ہیں تو اب آپ بتائیں کہ میں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میرے علاوہ میرے اتنے بہن بھائی اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا میری تعلیم میں تعلیمی فیس میں کمی کی جائے تاکہ میں اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکوں۔ اس قسم کی باتوں کے ساتھ اپنا مدعا پیش کیجیے۔ اور اختتام میں آپ کا شکریہ مطلب فیس معاف کر کے شکریہ کا موقع دیں، میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اس قسم کی باتیں لکھیں، نہ کہ وہ عین نوازش ہوگی اس قسم کی بات، کیونکہ اس طرح کی باتیں لکھنے سے کچھ آؤٹ ڈیٹڈ اور کچھ پرانی جو ہے نا وہ درخواست سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، نفس مضمون لکھتے وقت ایک بات کی خیال رکھیں، فدوی اور بندہ کی بجائے میں کا لفظ استعمال کریں کہ میں نے یوں کہا۔ تو سرنامہ اور عنوان کے لکھتے وقت یہ جو مسٹیکس ہیں، غلطیاں ہیں جو آپ کو بتائی گی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نفس مضمون میں ہمیشہ مؤدبانہ اور عاجزانہ الفاظ استعمال کریں، بات کو طول نہ دیں، صرف ضروری معلومات دیں، اور اگر مدعا طویل ہو تو اسے 2 پیراگراف میں تقسیم کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ اختتام اور تاریخ لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، درخواست کے آخر میں بائیں طرف درخواست گزار لکھا جائے گا۔ اگر تو آپ کسی پرنسپل کے نام درخواست لکھے ہیں تب تو آپ کا تابع فرمان آئے گا، ورنہ درخواست گزار، نیاز مند، مخلص، خیر اندیش لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے کہ تابع دار لفظ نہیں ہوتا، آپ کا تابع دار، شاگرد، یہ لفظ نہیں ہوتا۔ تابع دار نوکر کی معنوں میں آ جاتا ہوتا ہے، تابع فرمان ہے، آپ کے فرمان کے تابع۔ تو اس لیے اگر پرنسپل کے نام ہے تو صرف آپ کا تابع فرمان آئے گا، باقی درخواست لکھتے وقت درخواست گزار یا عرض گزار کے الفاظ استعمال کریں گے۔ اور اگر کوئی جمع ہے یعنی اجتماعی طور پر مسئلے کے لیے درخواست دی ہے، جیسے محلے نے دی ہے، پورے کے پورے محلے نے، تو ہم ایسی صورت میں درخواست گزاران یا عرض گزاران یا مخلصان وغیرہ الفاظ استعمال ہوں گے، یعنی جمع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ اور اسی صفحے پہ اسی سطر میں جہاں پہ ہم درخواست گزار یا عرض گزار لکھ رہے ہیں، اسی سطر میں اس کے رائٹ سائڈ پر اس کی دائیں طرف درخواست کا تاریخ لکھی جائے گی، جیسے 15 جولائی ہے 2024، اس طریقے سے۔ اور درخواست کی جو تاریخ ہے وہ ٹھیک لکھنی چاہیے۔ یاد رکھیے گا، درخواست میں نمبروں کی تقسیم کیسی ہوتی ہے؟ تو بخدمت جناب یعنی تخاطب کا 1 نمبر ہوتا ہے جس میں آپ عہدہ اور پتہ بتاتے ہیں، 1 نمبر عنوان کا ہوتا ہے، جناب عالی جو القاب و آداب ہے اس کا 1 نمبر ہوتا ہے، 5 نمبر نفس مضمون کے اصل مدعا کے ہوتے ہیں، اور درخواست گزار جو لکھتے ہیں اس کا 1 نمبر اور تاریخ کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ تو کچھ غلطیاں اس کو تدارک کرنا چاہیے، جناب عالی لکھنا چاہیے، جناب اعلیٰ نہیں، اور درخواست گزار کو صفحے کے دائیں طرف لکھنا غلط ہے، بلکہ بائیں طرف لکھیں۔ نفس مضمون میں غیر ضروری کہانیاں بیان کرنا غلط ہے، اور سب سے بڑی بات، املا کی غلطیاں سے بچیں ورنہ نمبر کاٹ دیے جاتے ہوتے ہیں۔ درخواست لکھنے کے مراحل، یعنی آپ کو پیپر میں جب درخواست آئے تو سب سے پہلے آپ نے سوال پڑھ کر عہدے کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے، کیونکہ درخواست میں 2 چیزیں آپ کو دے دی جاتی ہیں، کس کو لکھنی ہے اور کس موضوع پر لکھنی ہے، 2 نمبر کے آپ کو نقل دے دی جاتی ہے۔ تو سوال پڑھ کر سب سے پہلے عہدے کا متعین کریں، اس کے بعد عنوان لکھیں، اس کے بعد نفس مضمون،
اختتام اور پھر سب سے بڑی بات دوبارہ پڑھ لیجئے تاکہ کسی قسم کی کمی بیشی ہو تو تدارک ہو سکے۔ اچھا، ایک بات یہاں پہ رکھیے کہ یہ عملی نمونہ ہے، ضروری کام کی چھٹی کی درخواست ہے۔ مثال کے طور پر بخدمت جناب پرنسپل، گورنمنٹ کالج، اور اس کے بعد الف بے چیم۔ چونکہ یہ بھی سلائڈز بناتے ہوئے تھوڑی سی مسٹیک ہوئی، تو بخدمت جناب پرنسپل یا بخدمت پرنسپل صاحب، گورنمنٹ کالج اور ساتھ میں الف بے جیم، یا آپ اپنے سٹی کا نام لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، درخواست برائے رخصت ضروری کام، صفحے کے درمیان جناب عالی، اس کے بعد صفحے کو ایک سائڈ پہ 1 انچ کی جگہ چھوڑ کر مؤدبانہ گزارش ہے، اور اس میں اپنے مکمل کیجیے درخواست۔ آپ کی نوازش ہوگی، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی العارض۔ اگر پرنسپل کو ہے تو آپ کا تابع فرمان یا پھر درخواست گزار، اور اسی کی سیدھ میں آپ تاریخ لکھیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ نے عملی طور پر درخواست کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا۔ امید ہے کہ یہ سلائیڈز آپ کو درخواست نویسی میں مکمل نمبر حاصل کرنے میں مدد دے گی۔ پھر بھی کسی کی کوئی بھی بات ہے یا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آسانیت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔